بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رانا ثناءاللہ جو مسلسل مریم نواز کے ساتھ ہوتے ہیں اور مریم نواز بھی رانا ثناءاللہ کو لوگوں کے سامنے سلطان راہی بنا کر پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جس دن رانا ثناءاللہ نے تمہیں پکڑنے کا فیصلہ کر لیا اس دن تمہیں کون بچائے گا، یعنی جس دن رانا ثناءاللہ نے تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا اس دن تمہیں کون بچائے گا، یہ مریم نواز کے کل سرگودا والے جلسے کے اندر کے الفاظ تھے۔ اور رانا ثناءاللہ بھی نان سٹاپ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر حملے کر رہے تھے اور دو ججز کے نام لے لے کر ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے تھے۔ رانا ثناءاللہ نام لے لے کر سپریم کورٹ کے ججز کو للکار رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ دہشت گردوں کو للکارتے۔ رانا ثناءاللہ تو اپنے ہی فوجی مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ تو رانا ثناءاللہ جو کل سپریم کورٹ کے ججز کو للکار رہے تھے اور ججز کے اوپر دہشت ڈالنا چاہتے تھے، تو عدالت نے خود رانا ثناءاللہ کے خلاف ہی فیصلہ سنا دیا۔ اور پولیس نے بھی رانا ثناءاللہ کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ یہ تو مجرم ہے ہی نہیں اور رانا ثناءاللہ نے تو کچھ نہیں کیا، پر یہ جان سے مارنے کا جو ہے وہ کیس تھا اور یہ فیصلہ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سنایا ہے اور کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور 7 مارچ کو گرفتار کر کے عدالت کے اندر پیش کیا جائے، کیونکہ رانا ثناءاللہ نے چیف سیکرٹری اور ان کے بیٹے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اب اس کیس کی تفصیل سامنے آ چکی ہے اور رانا ثناءاللہ کے جو ہیں وہ وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف 5 اگست 2022 کو کاف لیگ کے مقامی رہنما شاکاز اسلم کی مدعیت کے اندر انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا، جس کے اندر چیف سیکرٹری اور ان کے بیٹے کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا جو ہے وہ الزام عائد ہے، اور گجرات کی پولیس نے مقدمے کو خارج کر کے اخراج کی رپورٹ عدالت کے اندر جمع کروائی تھی۔ یعنی پولیس خود رانا ثناءاللہ کو بچانا چاہتی تھی، اور رانا ثناءاللہ کو وہ کیوں بچانا چاہتی تھی؟ وہ اس لیے کہ پولیس خود رانا ثناءاللہ کے نیچے کام کرتی ہے اور پولیس کو جو رانا ثناءاللہ نے کہنا ہے اور پولیس نے تو وہی کرنا ہے، تو اسی لیے پولیس نے رانا ثناءاللہ کے مقدمے کو خارج کر دیا تھا کہ رانا ثناءاللہ کا اس سارے معاملے سے جو ہے وہ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی رانا ثناءاللہ کے اوپر منشیات فروشی کا جو ہے وہ کیس تھا، جو رانا ثناءاللہ کو اس کیس کے اندر ریلیف مل گیا تھا، کیونکہ یہ لوگ حکومت میں آئے ہی اس لیے تھے کہ اپنے تمام کیسز معاف کروا سکیں، پر اس بار تو جو ہے وہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور عدالت کا حکم بھی ہے کہ رانا ثناءاللہ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے عدالت کے اندر پیش کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ پر دوسری طرف رانا ثناءاللہ اور پوری نون لیگ سپریم کورٹ کے ججز کو متنازع بنانے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، اور جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف تو انہوں نے پورا محاذ کھول کے رکھا ہوا ہے اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ 2 ججز جو ہیں وہ کیس نہ سنیں، اور مطالبہ بھی ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے حکم دے رہے ہوں کہ یہ 2 ججز تو بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اور ساتھ جو جمال مندوخیل صاحب ہیں، جن کے حوالے سے یہ اعتراض سامنے آیا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا، اب ان کا جو بھی اختلافی نوٹ تھا وہ کہا جا رہا تھا کہ اسے حکم کا حصہ بنایا جائے گا، لیکن ابھی اس کے اوپر چیف جسٹس کے دستخط تک نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی وہ نوٹ سامنے آیا تھا۔ اس سے پہلے ہی فاروق ایچ نائک جو کہ پی ڈی ایم کے وکیل ہیں اور زرداری صاحب کے جو ہیں وہ بہت زیادہ قریبی ساتھی بھی ہیں، وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کہتے ہیں کہ جمال مندوخیل صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ خطرناک باتیں کی ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ نوٹ تو ابھی میرے پاس بھی نہیں ہے، تو آپ کو اس کا کیسے پتہ لگ گیا کہ وہ نوٹ بہت زیادہ خطرناک ہے؟ جس پر فاروق ایچ نائک کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ نوٹ موجود ہے، جس پر چیف جسٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے بھی ہوئے کہ چیف جسٹس کو اس نوٹ کا نہیں پتہ اور وکیل کے پاس وہ نوٹ پہلے سے ہی موجود ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس حد تک سپریم کورٹ کے کام کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے اور اس 9 رکنی بینچ کو متنازع بنانے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ کسی طرح سے یہ بینچ ٹوٹ جائے اور الیکشن والا معاملہ یہیں پر ٹھپ ہو جائے، کیونکہ ان کا مقصد تو یہی ہے کہ کسی طرح سے بھی الیکشن کو ڈیلے کروا دیا جائے، اور جو سپریم کورٹ آئین کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہتی ہے اس سپریم کورٹ کو ہی متنازع بنا دیا جائے تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اگر آپ کو میری نیوز اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر بھی کریں، اور کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔